السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وقت سارے دن ہسپتال میں اپنی یہ سوچوں کے سبب سلگتی رہی تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگا تھا اور واپس آنے تک بھی اس کے غصے میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اپنے روم سے فریش ہو کر نکلی تو اس کی نگاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے تیمور پر پڑی تھی۔ وہ بھی آفس سے لوٹا تھا، کشمالہ لب کھینچتے خود بھی اسی جانب بڑھ گئی تھی۔ آخر اس کا سارا دن برباد کرنے والا بھی وہی شخص تھا۔ تیمور روم آن لاک کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور ٹائی لوز کرتے اپنی آنکھیں سلائیں۔ وہ کل ساری رات نہ سو سکا تھا اور آفس کے تھکا دینے والی روٹین کے بعد وہ ایک شاندار بات لے کر سونا چاہتا تھا۔ اس کی رات کو اپنے مینیجر سے نیو یارک میں میٹنگ بھی تھی اور ایک اہم پارٹی بھی اٹینڈ کرنی تھی۔ ابھی وہ نیوی بلو کوٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بیبی پنک کرتا پاجامہ پر سفید دوپٹہ اوڑھے اپنے نم بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑے کشمالہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تیمور ایک پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ اس نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تھے جو کہیں سے بھی خوشگوار نہیں لگ رہے تھے۔ خوشگوار؟ ان دونوں کے درمیان یہ لفظ پایا ہی نہیں جاتا تھا سرے سے۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کشمالہ کی سلگتی آواز تیمور کے کانوں سے ٹکرائی تھی، مگر اس کے دماغ نے فی الوقت اس پر ورک نہ کیا۔ وہ یوں ہی اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیوں اسے خود سے قریب کر رہے ہیں؟ وہ صبح سے زیدان کے اس کے ساتھ اسکول جانے پر سلگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب تیمور چلا جائے تو زیدان اس کی ہجر میں دیوانہ ہوتا پھرے یا اسے سنبھالنا ایک مشکل امر بنے، کیونکہ جس قدر زیدان تیمور سے اٹیچ ہو رہا تھا وہ کیسے تیمور کو واپس زیادہ دیکھ سکتا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس بار اس کی آواز مزید بلند ہوئی تھی۔ وہ اس کی بے توجہی پر مزید سلگی تھی۔ اور میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اس نے ایک قدم کشمالہ کی سمت بڑھایا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 6 سے 7 قدموں کا فاصلہ تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا شوق ہے؟ اس کی آنکھیں ناگواری سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ میں صرف آپ کو یہاں وارن کرنے آئی ہوں۔ تیمور نے ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا تھا۔ کس لیے وارن کرنے آئی ہو؟ اس کے انجان بننے پر کشمالہ نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کس سے خود سے قریب کر رہا ہوں میں؟ اس کا لہجہ کچھ عجیب تھا۔ 7 قدموں کا فاصلہ اب 3 قدموں کا رہ چکا تھا جسے کشمالہ محسوس ہی نہ کر سکی۔ زیدان کو ایسی عادتیں مت ڈالے جن کی وجہ سے آپ کے جانے کے بعد اسے مشکل ہو۔ وہ بھی اس بار 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ تیمور اسے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا اور خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے میرے بیٹے سے دور رہنے کو کہہ رہی ہو؟ ہاں، آپ کی ضرورت سے زیادہ قربت ہمارے لیے بہت مشکل کھڑی کر دے گی۔ اس کا دل یہ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا وہ بعد میں زیدان کو بہلائے گی کیسے؟ میری قربت ابھی محسوس ہی کہاں کی ہے تم نے؟ اس کے گھمبیر لہجے پر کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ انداز الگ تھا۔ اس نے پہلی بار اس شخص کے لہجے میں ایک عجیب، بہت ہی عجیب، ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑا دینے والا اثر محسوس کیا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے؟ آپ سن رہے ہیں؟ اس نے دانت پیسے تھے۔ وہ اسے باخبر ہو کر بھی الجھا رہا تھا۔ تم سنتی ہو جو میں کہتا ہوں؟ کشمالہ کی بھویں سکڑی تھیں۔ وہ یہاں شکایت کرنے آئی تھی یا سننے؟ آپ اس کی فیلنگز کو مذاق سمجھ رہی ہیں؟ وہ بچہ ہے۔ تیمور نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس پر سے نگاہیں ہٹا لیں۔ وہ بیٹا ہے میرا، مجھے نہ سبق پڑھاؤ۔ اسے سلگتا چھوڑ کر وہ خود ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے کالز کر رہی تھی مگر اس کی جانب سے ایک بار بھی پک نہیں کی گئی تھی۔ اس کا دل بے چینی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ آخر گھر میں یہ بات نکالی کس نے تھی جو 3 سال سے کسی کے لبوں پر نہیں آئی تھی، اور اب اچانک اس کی اور یشار مصطفیٰ کی شادی کا ذکر کیسے چھڑ گیا تھا؟ اسے اس تعلق کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب یشار مصطفیٰ کا ساتھ گوارا نہ تھا۔ زرمین کمال کو اس سڑک پر پڑی لاوارث شے نہیں تھی جسے جب چاہا پھینک دیا جاتا اور جب چاہا گھر کی زینت بنا لیا جاتا۔ اس کی بھی انا تھی، خودداری تھی۔ اسے بھی زندگی کے فیصلے لینے کا حق تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح اس شخص کو جھنجھوڑ ڈالے جس نے اس کی ذات کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ یشار سے تنگ آ کر اس نے کشمالہ کو کال ملائی جسے دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو مینے؟ مالا اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی تھی۔ کیا بات ہے مینے، رو کیوں رہی ہو؟ اس کا رونا کشمالہ کو پریشان کر گیا تھا۔ ان دنوں وہ خود اپنی الجھنوں میں تھی، اسے زرمینے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ مالا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ شادی؟ کیا کہہ رہی ہو مینے؟ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ گھر میں کیا باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ اب تک لا علم تھی۔ سب گھر والے ہماری شادی کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں۔ مالا پلیز کچھ کرو۔ میں اب اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار گر رہے تھے۔ کشمالہ نے بے چینی سے اپنی پیشانی سے ہلائی۔ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ زبردستی فیصلہ مسلط کرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ زرمینے پلیز کول ڈاؤن، اس طرح رونے سے تو حل نہیں نکلے گا نا۔ تو کیا کروں میں مالا؟ نیچے سب بیٹھے شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں۔ تم نے یشار بھائی سے بات کی اس سلسلے میں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس شخص کا نام بھی نہ لو میرے سامنے۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے کال کر رہی ہوں مگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ یہ حیثیت ہے میری ان کی نظروں میں، اس نے بڑی تلخی سے کہا۔
ایسا کیوں کہہ رہی ہو مینے؟ میں بھی وہ بزی ہوں، پہلے تم ان سے بات کلیئر کرو۔ اس طرح صرف آزمائشوں سے غلط فہمیاں ہی بڑھتی ہیں، جب وہ آئیں ان سے کلیئر کر لینا۔ فکر نہیں کرو، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کل تم سے ملنے بھی آؤں گی۔ وہ کافی دیر تک اسے بہلاتی اور سمجھاتی رہی، جب کہیں جا کر زرمینی کو کچھ اطمینان ہوا۔ دوسری جانب اپنے آفس میں بیٹھا یشار مصطفیٰ موبائل اسکرین کو گھور رہا تھا، جہاں زرمینی کی لاتعداد مس کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے، جن کا مطلب تھا اس کی ماں سے کی گئی فرمائش پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ کال پک کریں میری، اٹس ارجنٹ۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ ایسے کئی غصے سے بھرے میسیجز اس کی اسکرین پر چمک رہے تھے۔ یشار نے موبائل آف کرتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اب مسئلے ہی تو پیدا نہیں ہونے دوں گا زرمین کمال، وہ بڑبڑایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ زیدان پہلے ہی کھانا کھا کر سو چکا تھا، اور تیمور اپنے سر درد کی وجہ سے رات ہونے والی پارٹی اٹینڈ نہ کر سکا تھا، اسی لیے اس وقت ان لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ زینت کا فون آیا تھا۔ زرمینی اور یشار کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے خانم نے۔ ملیحہ صاحبہ نے بڑی خوشگوار انداز میں سب کو اطلاع دی تھی۔ تیمور کی بے ساختہ نگاہ اپنے عین سامنے اٹھی تھی، جہاں وہ سامنے بیٹھی پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بالآخر صالحہ نے شادی کی تاریخ دی۔ آقا جان بھی پرسکون نظر آ رہے تھے۔ آپ نے اس تاخیر کی وجہ پوچھی تھی مامی سے؟ ملیحہ صاحبہ سے سوال کرتے ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تھا۔ اس بار کشمالہ کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ بخوبی اس کی آنکھوں میں وہی تاثر دیکھ سکتی تھی جو ہمیشہ یشار کے ذکر پر اس کے چہرے پر پھیلتا تھا۔ معلوم تو ہے سب کو، بزنس سیٹ کر رہے تھے یشار کراچی میں، اور اب واپس لوٹ آئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ان سوالوں کی؟ ملیحہ صاحبہ نے پہلو بدلا تھا۔ وہ یشار کے لیے بیٹی کی ناپسندیدگی سے بخوبی واقف تھیں۔ تیمور چیئر کھسکاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ کھانا تو کھاؤ بیٹا۔ اسے بغیر کھائے اٹھتا دیکھ کر ملیحہ صاحبہ نے ٹوکا تھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے میرا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ بخوبی آگاہ تھیں یہ تن فن کس کو دکھائے جا رہے تھے۔ یشار صاحب مصطفیٰ جب بھی اپنی اور زرمینی کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لیتا، یہ شخص اس کی جانب کیوں دیکھتا تھا؟ حالانکہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سلگ اٹھتی تھی۔ نہ جانے اس شخص کو مسئلہ کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ مریم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جہاں نعیمہ اسے لیے بیٹھی تھی۔ اٹھی تو نہیں؟ نہیں بی بی جی۔ اچھا لاؤ مجھے دو، اور تم بھی جا کر آرام کرو اب۔ مریم کو گود میں لیتے اسے ہدایت دی، اور فیڈر اٹھا کر خود بھی کمرے سے نکل گئی۔ اس کا رخ نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کے کمرے کی جانب تھا، جو ان گزشتہ 3 سالوں میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس شخص کے کمرے میں قدم رکھے گی۔ اس کے بیٹے کے ایک شکوے نے اس کے تمام ارادوں کو ملیہ میٹ کر دیا تھا، مگر اسے مزید حیرانی اس وقت ہوئی تھی جب تیمور نے، جو اس کے وجود کو زہریلی شے سے کم نہیں سمجھتا تھا، اس نے خود یہ تجویز پیش کی تھی۔ یعنی یہ بات تو طے تھی، وہ دونوں اولاد کے معاملے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پیج پر تھے، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ملیحہ صاحبہ اسے اچانک یوں کمرہ تبدیل کرنے کی وجہ پوچھیں گی، یا کم از کم گہری نگاہوں سے تو ضرور دیکھیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ ایک کھلے دماغ کی آزاد خیال خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی کوئی دکھیا انوسی بات یا روایتی ساسوں والا رویہ نہ اپنایا تھا۔ ان کی نظر میں یہ سراسر ان دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو زیدان بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج اسکول میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ خاصا تھک گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مغرب کے بعد ہی سو گیا۔ مریم کو اس کے برابر میں ہی لٹاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے نکلے تو سامنے ہی تیمور بیڈ پر مریم کے برابر میں نیم دراز نظر آیا۔ نگاہیں مورتی چہرہ خوش کر کے جانماز اٹھا گئی۔ اس نے آج عشاء اب تک نہ پڑھی تھی۔ تیمور نے خاموشی سے اس کی حرکات دیکھی تھیں، اور نماز پڑھتی کشمالہ سارا وقت نماز میں خود کو عجیب حصار بھی محسوس کرتی رہی۔ نماز میں ہماری تمام توجہ ہونے کے باوجود خود پر کسی کی نظریں پھر محسوس ہو جاتی ہیں۔ وہ سلام پھیر کر ورد کرنا شروع کر ہی رہی تھی جب تیمور کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہاری زرمینے سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے چونکتے پلٹ کر بائیں جانب اسے دیکھا۔ اس وقت وہ اسے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگا تھا۔ نہیں، اس نے نہ جانے کیوں جھوٹ سے کام لیا تھا، اور تیمور نے اس بار کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جس پر اسے غصہ بھی آیا تھا۔ وہ یقیناً خوش نہیں ہے اس شادی سے۔ اور یہ کیوں سوچا آپ نے؟ اسے اس شخص پر ضرورت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ جہاں نماز طے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو تمہارا وہ بھائی اس قابل ہے کہ اسے زرمینے ملے؟ تیمور کے چہرے پر بلا کا تنفر تھا۔ زرمینے نے انہیں اس قابل سمجھا ہے جبھی یہ بات یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کا انداز بڑا جتاتا ہوا تھا۔ وہ بل کھاتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیوں؟ نکاح تو ہمارا بھی ہوا تھا، یعنی تم نے بھی مجھے اس قابل سمجھا تھا؟ اور کشمالہ کو لگا کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے منہ پر پھینکا ہو۔ آپ نے مجھے اس نکاح کے لیے ہراساں کیا تھا، جبکہ ان دونوں کا نکاح گھر والوں کی مرضی سے ہوا۔ اس کا ایک ایک لفظ سلگتا ہوا تھا۔ تیمور قدم اٹھاتا اس تک آیا تھا۔ کشمالہ کے حلق میں نہ جانے کیوں کانٹے پڑنے لگے تھے۔ ہراساں؟ جس شخص کا انتخاب تم نے زیدان کے باپ کی صورت کیا تھا، اس کے لیے تمہیں کہیں سے اٹھوانا بھی پڑتا تو میں وہ بھی کرتا۔ اس کی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کشمالہ کی آنکھیں سرخ کر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھنے لگی، مگر تیمور بیچ میں آتا اس کی کلائی تھام کر رک گیا۔ کشمالہ نے دنگ نگاہوں سے اس کی ہمت دیکھی تھی، اور تڑپ کر ہاتھ چھڑاتی ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اپنی حد میں رہیں، وہ ناگواری سے کہتے دبا دبا چیخی تھی، مگر تیمور نے خوشمگی نگاہوں سے اس کا یہ ری ایکشن دیکھا تھا۔
مجھے اکسانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدود کی بات آئندہ میرے سامنے مت کرنا، ورنہ یہ تم بھی جانتی ہو میری رسائی اور حدود کہاں تک ہے۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ شخص اس قدر بے غیرت کیسے واقع ہو سکتا تھا؟ میں نے صرف تم سے زرمینے کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے تاثرات نظر انداز کرتے اسپاٹ لہجے میں بولا تھا، مگر اب کہاں کشمالہ اسے برداشت کر سکتی تھی۔ میں غلام نہیں ہوں آپ کی کہ آپ جب چاہیں اور جس کے بارے میں چاہیں مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں۔ اتنی پرواہ اپنی بہن کی تو جائیں، خود جا کر پوچھ لیں۔ تن فن کرتی اس کی جانب سے گزرتی بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ آج وہ یہاں سو پائے گی، مگر وہ پھر اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ خاصے خود غرض نہیں ہوتی جا رہی تم؟ تیمور کو اس کا دو ٹوک جواب جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ کشمالہ نے پلٹ کر طنز آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ زیادہ ہی آبزرو نہیں کرنے لگے آپ مجھے آج کل؟ اس نے بڑا طاق کر وار کیا تھا، جو تیمور صلاح الدین کو ایک پل کے لیے بالکل خاموش کر گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر ارادہ ملتوی کرتا غصیلے انداز میں اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ کے لیے اس کا بغیر کوئی ٹکا سا جواب دیے چلے جانا انتہائی حیران کن تھا، مگر سکھ کا سانس بھرتی لائٹس آف کرتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باہر پورچ میں آئی تو یشار اپنی کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ کل شام سے اب تک وہ کانٹوں پر لوٹ چکی تھی، اور یہ شخص، اس نے ایک بار بھی اس کے میسج یا کال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور گھر والے ایسے شخص کے ساتھ اسے باندھنے میں لگے تھے۔ اس کی آنکھیں بے بسی سے نم ہونے کو تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، پشت سے آتی آواز پر یشار نے پلٹ کر سیاہ کرتا پاجامہ میں ملبوس سوجی آنکھ کے لیے کھڑی زرمینے کو دیکھا، اور ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ یہ حال اس کا ان کی شادی کے ذکر پر ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک شدید جلن اور غصے کی لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ اس وقت رس فوج میں وقت دیکھتے جو 8:45 بجا رہی تھی، کچھ جتاتے ہوئے اسے بولا، اور زرمینے ایک قدم مزید نزدیک آئی۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ اس کا سلگتا لہجہ وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ کل سے آپ کو نہ جانے کتنے میسیجز اور کالز کر چکی ہوں، آخر کب آپ اس رشتے کو؟ زرمینے، وہ مدھم مگر تنبیہی لہجے میں بولا، کس جگہ کھڑی ہو اور کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں رہ کر بات کرو۔ اور زرمینے کو یکدم اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں پورچ میں تنہا نہ تھے، بلکہ کچھ فاصلے پر مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا اور نوکروں کی آرز جاری تھی۔ مجھے آپ نے مجبور کیا ہے۔ نگاہیں پھیرتی کار کی روف ٹاپ گھورنے لگی۔ آخر آپ نے یہ معاملہ ختم کیوں نہیں کیا؟ گھر میں ہماری شادی کی تیاریاں۔ کیوں؟ تم کیوں اچانک اس شادی کے خلاف ہو گئی؟ اصل وجہ بتاؤ بس۔ زرمینے نے چونک کر اس کی کھوجتی نگاہوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیا کھوج رہی تھی آنکھیں۔ کیا مطلب؟ کیا بھول گئی یہ آپشن آپ نے ہی مجھے دیا تھا، اور میں کوئی بھی ریزن دینے کی پابند نہیں ہوں آپ کو؟ یشار نے سختی سے دانت پیسے تھے۔ تو یہ کہو ریزن نہیں بتانا چاہتی؟ ہاں، نہیں بتانا چاہتی۔ اب پلیز آپ اس بات کو آج ہی ختم کریں تاکہ گھر میں ہوتی یہ فضول تیاریاں رکیں۔ یشار نے پوری قوت سے کار ڈور بند کیا تھا۔ وہ ایک دم اچھل کر پیچھے ہٹی تھی اور انتہائی بے یقینی سے اس کے غضبناک آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہ میں آج یا پھر کبھی کسی سے اس فضول بات پر کسی سے بات کروں گا، نہ یہ تیاریاں رکیں گی اور نہ یہ شادی۔ اس نے ایک ایک جملہ ضبط سے ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ زرمینے کی نگاہیں تحیر سے پھیلتی چلی گئیں۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو زرمینے کمال، تم میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی۔ جتنے بھی پلانس میرے پیٹ پیچھے بنے ہیں سب کو خود ختم کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے، اس کے لبوں سے حرف نہیں نکل پا رہے تھے۔ 3 سال گزر چکے ہیں میری اس بکواس کو، اسی لیے ماضی کو ماضی میں ہی رہنے دو اور خاموشی سے شادی کی تیاری کرو، کیونکہ اب میں بھی وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ اسے بے یقین کھڑا چھوڑ کر کار میں بیٹھتا نکل گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر تک وہاں سے ہل نہ سکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کیسے مکر سکتے ہیں مالا؟ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا اس رشتے کو؟ وہ بیڈ پر بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی۔ صبح سے ہی اس کا یہ حال تھا۔ کشمالہ ہاسپٹل سے سیدھا یہیں آ گئی تھی اور زرمینے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا میری کوئی حیثیت نہیں ان کی نظر میں؟ جب چی چاہا پھینک دیا اور جب چی چاہا بیوی بنا لیا۔ زرمینے شاید اب وہ اپنی کیے پر شرمندہ ہوں۔ نہیں مالا، وہ شرمندہ نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں ضد اور غرور نظر آیا تھا۔ اگر شرمندہ ہوتے تو مجھ سے میری خواہش پوچھتے، مجھے منانے کی کوشش کرتے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گر رہے تھے۔ کشمالہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اسے تسلی دے۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس بار کشمالہ چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ صرف یہ سب مامی کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے ہی شادی کا کہا ہے ان سے، اسی لیے اب وہ زبردستی مجھ سے کر رہے ہیں۔ اس وقت کشمالہ اس کے چہرے پر ابھرتا رنج بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اسے اپنا دل کٹتا محسوس ہوا تھا۔ اتنی بدگمان نہ ہو مینے، شاید اب وہ واقعی شادی نبھانا چاہتے ہوں۔ اس کی تسلیوں پر زرمینے کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ شخص مجھے چھوڑ تو سکتا ہے مگر میری طرف پلٹ نہیں سکتا، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں۔ اور اب یہ شادی، اس کے لبوں سے سسکیں نکلی تھی، اب یہ شادی بھی ہمارے گلے میں ایک توپ کی طرح ہوگی، کیونکہ یہ صرف وہ اپنے ماں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس کی بے بسی پر کشمالہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے اس وقت یشار پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اب بھی زرمینے سے کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو زرمینے تو شادی تک اپنا حشر برا کر لے گی، اسی لیے اب اس نے خود یشار سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زرمینے کو سر درد کی دوائی کھلا کر اسے کمفرٹر اڑھایا اور لائٹس آف کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسے اب گھر لوٹنا تھا۔
سیدان اور مریم دونوں نہ جانے ملیحہ صاحبہ اور نعیمہ کا اب تک جینا حرام نہ کر چکے ہوں۔ اس نے کال ملانی چاہیے۔ جب اس کی نگاہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے یشار پر پڑی، وہ بھی اسے راستے میں کھڑا دیکھ چکا تھا، اسی لیے ایک اسمائل پاس کی، جس کے جواب میں کشمالہ سرد تاثرات لیے اسے دیکھتی رہی، اور یشار کی مسکراہٹ بھی سمٹ چکی تھی، کیونکہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان تاثرات کی اصل وجہ تک پہنچ گیا تھا۔ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، سینے پر بازو لپیٹتے تیکھی آواز میں بولی۔ کیوں، میرے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں ہضم نہیں ہو رہی؟ یشار کا انداز شریر تھا اور کشمالہ کو اس وقت بہت اچھا اور اپنا لگا تھا، کیونکہ وہ اپنی شادی کی وجہ سے خوش تھا، مگر پھر بھی زرمینے کے لیے اس سے خفا تھی۔ کسی کو اتنا رلا کر آپ مسکرائیں گے تو مجھے بالکل ہضم نہیں ہوگا۔ یشار کی بے اختیار نگاہ کوریڈور کے آخری دروازے تک گئی تھی، جہاں زرمینے کا کمرہ تھا۔ وہ روئی ہے؟ کشمالہ نے اب گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ صبح سے رو رہی ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا آپ نے؟ حشر خراب کر لیے مینے نے اب تک۔ ابھی میڈیسن دے کر آئی ہوں۔ یشار نے لب کھینچتے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ محترمہ بستر سے لگ جائیں، صرف شادی کی تیاریاں کرنے کو کہا ہے۔ اس کی بے نیازی کشمالہ کو سلگا گئی تھی۔ گریٹ پپیٹ ہے نا وہ، کہ آپ جب چاہیں رشتہ ختم کرنے کو کہہ دیں اور جب چاہیں شادی کی تیاریوں کا کہہ دیں۔ یشار نے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ایک ایک بات سے آگاہ کرتی رہی ہے وہ، اور اب تم اس کی طرفدار کر رہی ہو، یعنی تم بھی وہی چاہتی ہو جو وہ چاہ رہی ہے۔ اب میں ایسا کچھ نہیں چاہ رہی، میں چاہتی ہوں آپ اس کی غلط فہمیاں دور کریں تاکہ وہ آپ کو سمجھے اور آپ اسے سمجھیں۔ میں سب سمجھ چکا ہوں جو وہ چاہتی ہے، اب اسے سمجھنا چاہیے۔ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہفتے بعد شادی اور میں راضی ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آتی اسے، اس کی اپنی منطق تھی۔ کشمالہ گہری سانس بھر گئی۔ زرمینے آپ کے ساتھ جو بھی کرے گی بالکل صحیح کرے گی۔ جھنجھلاتے وہ قدم آگے بڑھا گئے تھے۔ یشار نے اس کی پشت دیکھی تھی۔ کہاں؟ گھر جا رہی ہیں، ورنہ سیدان ماما کا سوال پوچھ پوچھ کر جینا حرام کر دے گا۔ آؤ میں چھوڑ دوں۔ ارے نہیں، چلی جاؤں گی میں۔ آ جاؤ یار۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ نیچے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ بھی نیچے آ گئی تھی اور سمانہ بیگم اور باقی سب کو خدا حافظ کرتی باہر پورچ کی جانب بڑھ گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی ماں اس سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے کتنی بے چین ہو رہی تھی، اور کشمالہ کو بخوبی معلوم تھا وہ بات صرف تیمور اور مریم سے متعلق تھی۔ ابھی وہ پورچ میں آئی ہی تھی جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بج اٹھا تھا، اور کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تیمور صلاح الدین تھا۔ اس کی بھویں سکڑی تھی۔ آؤ یار۔ یشار کی پکار پر کال ریسیو کرنے کا ارادہ ملتوی کرتی کار کی جانب بڑھ گئی۔ ملیحہ صاحبہ کو کال کر کے وہ پہلے آگاہ کر چکی تھی، پھر وہ کیوں کال کر رہا تھا؟ کار میں سارا راستہ یشار، زیدان اور اس کے جاب سے متعلق سوالات کرتا رہا تھا، اور ان کا 20 منٹ کا سفر یوں ہی اختتام پذیر ہوا۔ اندر نہیں آئیں گے؟ اسے مین گیٹ پر کار روکتے دیکھ کر کشمالہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ یشار نے لب کھینچتے کار کا ہارن بجایا تھا اور ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ گہری سانس بھرتی کار سے اتر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تیار ہوتے اس نے اپنی ریسٹ واچ میں ایک بار پھر ٹائم دیکھا تھا، جو رات کے 8:30 بجا رہی تھی۔ اسے آج ایک ایونٹ اٹینڈ کرنا تھا جس کے لیے وہ خاصا لیٹ بھی ہو چکا تھا۔ اپنے کف لنکس لگاتا نیچے آ گیا۔ اس نے کشمالہ کو ایک بار کال کی تھی جسے ریسیو نہیں کیا گیا تھا، اور کال کرنے کی اہم وجہ زیدان کا کھانا اب تک نہ کھانا اور مریم کی بے چینی تھی۔ وہ لڑکی اب تک نہ لوٹی تھی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ بڑبڑاتا پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا تھا، اور وہ سفید پھولدار فراک اور پاجامہ پر ڈارک براؤن شال اوڑھے، لبوں پر نرم مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی تھی۔ تیمور نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، اور کشمالہ بھی دور سے ہی اسے دیکھ چکی تھی اور قدم اٹھاتی وہیں آ رہی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے آگے سے گزرتے کشمالہ رکی تھی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ ڈارک چاکلیٹ کلر کے 3 پیس میں ملبوس وہ اس سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، ایک ہاتھ کار کے کھلے ڈور پر جبکہ دوسرا کوٹ تھاما ہوا تھا۔ یشار بھائی چھوڑ کر گئے ہیں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں سرسری سے اسے بتایا تھا۔ میں نے کال کی تھی، میں نے نہیں دیکھی۔ واپس مڑ رہی تھی جب اس کی آواز نے دوبارہ روکا۔ میں نے بچوں کی وجہ سے کال کی تھی۔ وہ بخوبی اس کے لہجے میں ضبط کی پرچھائیاں دیکھ سکتی تھی۔ میں اسی لیے اکیلی گئی تھی کہ کہیں میری وجہ سے آپ پھر بچوں کے لیے بے چین نہ ہو جائیں۔ تیمور نے اس کی چیلنج کرتی نگاہوں میں دیکھا اور اس پر وہ مزید سلگا تھا۔ کل سے ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی تم ہاسپٹل، اور واپس بھی اسی کے ساتھ آؤ گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ کار کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتا سٹارٹ کر کے نکل گیا تھا، جبکہ کشمالہ حیرت کے مارے کتنی ہی دیر تک اس کے دور جاتی کار دیکھتی رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زید۔ تیمور اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی ٹوائے کبڈ سے منہ نکالتے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ جی بابا، اور ہڑبڑاتے ہوئے اپنے ٹوائز واپس کبڈ میں ڈالنے لگا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ آج اسے آفس سے لوٹنے میں خاصی تاخیر ہو گئی تھی، اور جب واپس لوٹا تو کمرے میں نہ تو کشمالہ تھی، نہ مریم اور نہ ہی زیدان، اسی لیے وہ سیدھا زیدان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سر جھکاتے مدھم آواز میں بولا۔ تیمور نے بغور اسے دیکھا، وہ کچھ اداس لگا تھا اسے، اس کی جانب قدم بڑھا کے۔ کیوں نیند نہیں آ رہی بھائی؟ ماما نے اسٹوری نہیں سنائی کہ آج؟ اس کے بیڈ پر بیٹھتے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نہیں، آج اسٹوری نہیں سنائی اور یوں ہی سلا دیا۔ وہ سمجھی میں سو گیا تو چلی گئی، اور میں اٹھ گیا۔ اس کا انداز بڑا سنجیدہ تھا۔ اور ایسا کیوں کیا آپ نے؟ زیدان نے اپنی اداس آنکھیں اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ آج عبید اپنا نیو پلے اسٹیشن دکھا رہا تھا ویڈیو کال پر، اسے اس کے برتھ ڈے پر پریزنٹ ملا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مزید اداسی بڑھنے لگی تھی، اور تیمور کے ذہن میں یکدم جھموکا ہوا تھا۔
وہ یہ بات کیسے بھول گیا تھا؟ سیدان کی برتھ ڈے گزرے 1 ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس بار نہ سیدان کو اس نے وش کیا تھا اور نہ اس کا تحفہ دیا تھا، جبکہ ہر سال وہ ایک نہیں بلکہ کئی تحائف خاص طور پر بھیجتا تھا، مگر اس بار پلوشہ اور مریم نے جیسے اسے ہر چیز بھلا دی تھی۔ وہ پورے 1 ماہ اس غم سے نہ نکل سکا تھا کہ بیٹے کی چھوٹی سی خوشی بھی بھول گیا۔ مجھے اس بار کسی نے بھی کچھ نہیں دیا، کسی کو میرا برتھ ڈے بھی یاد نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو بھرنے لگے تھے۔ ماما تو ہر سال سیلیبریٹ نہیں کرتے اور اس بار تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ تیمور کو لگا کسی نے اس کا دل مسل دیا ہو، گھر والے اس معصوم کے دل سے کیسے کھیل سکتے تھے؟ ماما کو بتایا بھی میں نے میرا برتھ ڈے آج، تو انہوں نے مفنز بنا کر دے دیے اور کہا کسی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے آنسو صاف کیے تھے اور یہ آنسو تیمور کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ یہ تو چاہتا تھا کشمالہ کبھی بھی اس کی برتھ ڈے بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ نہیں کرنے دیتی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کبھی اس کے ساتھ سیلیبریٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس وقت اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ شمس کے غم میں سیدان کو نظر انداز کر رہی تھی۔ تیمور نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے بوسہ دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم کل ہی اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کسی بہت اچھی جگہ سیلیبریٹ کریں گے اور وہ جو چاہے گا بابا دلائیں گے۔ سچ بابا؟ تیمور کی چٹکیوں میں حل نکالنے پر سیدان نے شاکڈ انداز میں اسے دیکھا تھا اور خوشی کے مارے چیخا تھا۔ یس بابا کی جان۔ اس کے دونوں گال چومتا اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اب جلدی سے سو، یہ سیکرٹ ہے، ہم ماما کو کل ہی بتائیں گے، اوکے؟ سیدان نے تیزی سے گردن ہلائی اور اچھلتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ پھر میں نہ جانے کل کے بارے میں کتنے پلانز اس کے ساتھ لیٹا بناتا رہا اور جب تک وہ سو نہیں گیا تیمور اس کے پاس سے نہیں اٹھا تھا۔ سیدان کے سونے کے بعد تیمور آہستہ سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوا تو وہ اب بھی ویران تھا۔ اس کمرے کا دوسرا مکین ابھی غائب تھا۔ کوٹ صوبے پر ڈالتا، کف لنک کھول کر سلیوز فولڈ کرتا، دوبارہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس بار اس کا رخ شمس کے کمرے کی جانب تھا اور اسے اپنے ہر بڑھتے قدم پر احساس ہو رہا تھا کہ اپنے بھائی کا کمرہ دیکھے اسے کئی برس بیت گئے تھے۔ شمس کو ان سے بچھڑے 4 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر اب بھی اس کی یاد، اس کی پرچھائیاں اس گھر کے چپے چپے میں نظر آتی تھی۔ شمس کا بچھڑنا ان لوگوں کے لیے ایک بدترین صدمہ تھا اور تیمور وہ بدترین وقت آج بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وجود کا ایک حصہ الگ کر دیا گیا ہو جو ہر پل اذیت دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ درد کم تو ہوا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ دروازہ واں کرتا کمرے میں داخل ہوا تو اسے احساس ہوا یہ کمرہ آج بھی ویسا تھا جیسا شمس کی موجودگی میں ہوا کرتا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اسی جگہ پر تھی سوائے کشمالہ اور شمس کی شادی کی تصویروں کے علاوہ جو اب کہیں بھی موجود نہ تھی۔ تیمور نے گہری سانس خارج کرتے بیڈ پر سوئی مریم کو دیکھا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی جب اسے ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے سے روشنی اندر آتی نظر آئی۔ وہ اسے جانب قدم بڑھا گیا مگر اس کے قدم وہیں ڈریسنگ روم کے دروازے پر ہی منجمد ہو گئے۔ وہ ساکت نگاہوں سے اس کی جانب پشت کیے کام میں مصروف کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور کشمالہ؟ وہ شمس صلاح الدین کے کپڑے بہت احتیاط سے طے کرتی واپس کبرڈ میں رکھ رہی تھی۔ تیمور کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اس پاگل لڑکی نے شمس صلاح الدین کے کپڑے اب بھی سنبھال رکھے تھے۔ اس کی کبرڈ میں اب بھی شمس کا حصہ تھا۔ کیا درد تھا؟ کیا خود کو اذیت دینے کی راہ تھی یہ اس کی؟ تیمور سمجھ نہ سکا۔ کیا وہ اسی طرح ہر ہفتے اس کے بھائی کی کبرڈ سیٹ کرتی تھی؟ ایک ساتھ کئی سوال تھے جو اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچا گئے تھے۔ کوئی بھی شے اگر استعمال نہ ہو اس پر گرد آ ہی جاتی ہے، چاہے روز ہی کیوں نہ صاف کی جائے۔ تیمور کی گھمبیر آواز پر اس کے ہاتھوں سے طے شدہ شرٹس زمیں بوس ہوئی تھیں اور وہ تڑپ کر پلٹی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لہجوں کا حتی الامکان نارمل رکھنا چاہتا مگر تیمور کی نگاہیں اس کے رخسار پر بنے آنسوؤں کے نشانات پر تھیں۔ وہ قدم اٹھاتا نزدیک چلا آیا اور جھک کر شرٹس اٹھانے لگا۔ یہ یادیں ہی وہ سبب ہے جن کی وجہ سے تم ایک مرے ہوئے انسان کے لیے زندہ کو نظر انداز کر رہی ہو۔ ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے اس نے شرٹس اٹھائی تھیں اور اٹھ کھڑا ہوا جبکہ کشمالہ نے تحیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کی چمکتی آنکھیں گریا کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کے گرد بکھری لٹیں اور کندھے پہ جھولتا دوپٹہ۔ تمہارے لیے شمس کی موت کا غم منانا سیدان کی برتھ ڈے سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے ایک معصوم کو انسیکیورٹیز میں مبتلا کرنا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ شمس کا غم منا سکو۔ اس پر تیمور کی بھاری آواز میں غصہ چھلک رہا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے مگر وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ تمہیں یہ احساس نہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ اس کے دل و دماغ پر کیا اثر پڑتا ہوگا جب وہ اپنی برتھ ڈے پر تمہیں غم کی تصویر بنا اس کمرے کے کونے میں سسکتا دیکھتا ہوگا؟ وہ ضبط سے جبڑے بھینچتا ایک قدم نزدیک آیا تھا۔ کشمالہ نے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ ان کی موت کو بھول سکتے ہوں گے، میں نہیں بھول سکتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کی موت کے دن میں کچھ اور کر سکوں، چاہے اس کی وجہ سے ایک جیتے جاگتے معصوم کا دل ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس کے تلخ جملوں پر تڑپی تھی۔ مجھے شمس عزیز تھا اور آج بھی میرے دل میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیطان میرے دل میں بستا ہے۔ اسے تکلیف دے کر تم کیا ثابت کرنا؟ میں اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ تیمور ایک قدم نزدیک آیا تھا۔ مگر شمس کی موت کی سزا تم اسے دیتی ہو۔ تمہارے لیے سیطان کی خوشی سے زیادہ گھر کے اس حصے میں بیٹھ کر رونا زیادہ عزیز ہے۔ ذرا سوچو اگر میں بھی مریم کو پلوشہ کی موت کی اسی طرح سزا دوں۔ وہ پاگل ہونے کو تھی۔ تیمور صلاح الدین اس کے انتہائی نزدیک کھڑا اس کے بخیے ادھیڑ رہا تھا۔
بولو، جواب دو، مریم بھی تو پربشہ کی موت کے دن پیدا ہوئی تھی، تو کیا میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں؟ اسی لمحے کشمالا کے منہ پر کفل چڑھ چکے تھے اور بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا کشمالا، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کی نم ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کی تھی۔ میں مرنے والے کو جیتے جاگتے وجود پر ترجیح نہیں دوں گا، چاہے وہ لاکھ مجھے عزیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جو جی رہا ہے ہم اس کے ساتھ لمحے گزار سکتے ہیں، مگر جو گزر چکا ہے اس کی صرف یادیں ہیں جو وقت کے ساتھ منجمد نہ ہوئیں تو دوسروں کے لیے ناسور بن جائیں گی۔ اس کی کشمالا بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس شخص کا ایک لفظ سچا تھا جو جادو بن کر اس کے اندر اتر رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس لمحے ان کے گرد جیسے کسی نے حصار باندھ دیا تھا اور تیمور صلاح الدین نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے بڑی نرمی سے اس کے آنسو چنے تھے۔ وہ نہ جانے کب تک اس حصار میں مقید رہتے جب مریم کے رونے کی آواز نے انہیں ہوش کی دنیا میں لا کر پٹخا تھا۔ کشمالا تڑپ کر اس سے دور ہوئی تھی اور بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس شخص نے اس کے آنسو پونچھے تھے، اسے چھوا تھا۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکلے تھے اور بغیر اس کی جانب دیکھے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ تیمور صلاح الدین اب بھی وہیں کھڑا تھا جہاں وہ حصار باندھ گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے